شاہ صاحب یہ بتائیں آج ہمارے ناظرین کو کہ یہ جادو ہے کیا بیسیکلی، اور جادوگروں کو کون سی ایسی پاورز مل جاتی ہیں اور ان سے کیا کیا کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو آج کی اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے سر یہ آپ نے پوری قوم پہ پوری انسانیت پہ احسان کیا ہے، بہت شکریہ اور سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چینلز پہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، سر اور عوام اس طرح کے پروگرام سننا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عوام کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں جی جی اس طرح کے پروگراموں سے ان کے سوالات کے جوابات مل جاتی ہیں۔ بالکل ایسے جب سکالر آتے ہیں جی اور آپ جیسے ماشاءاللہ اینکر سوال کرتے ہیں تو جواب ان کو مل جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ ادروائز وہ بیچارے وہ اس سوال لے کر قبر میں پہنچ جاتے ہیں، ہاں پریشان رہتے تو ان کو سوالات کے جوابات نہیں ملتے۔ ہیں۔ جی سر جہاں تک جادو کا معاملہ ہے، جی جادو تو برحق ہے، بالکل ٹھیک، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، درست۔ یہ باقاعدہ قرآن مجید سورہ فلق جو ہے جی اس کا شان نزول اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں یہ چیز موجود ہے بالکل ایسے کہ بالکل۔ آقا علیہ السلام پر جادو ہوا، آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی، جی جی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے جی جی اب بارگاہ مصطفیٰ میں۔ پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، حضرت مولا علی اور صحابی کو حکم دیا کہ فنا کنویں میں ہاں جائیں، بالکل ایسے ہی۔ وہاں پر بال آقا علیہ السلام کے جی کنگھے جی جی مبارک جی سے جی اس طرح کے، تو پھر وہ لے آئے۔ پھر یہ فلق اور ناس دو صورتیں نازل ہوئی۔ معوذتین۔ جی جی تو پھر یہ 11 آیاتیں ہیں۔ جی فلق کی سورہ فلق جو اس کی 5 آیاتیں ہیں، ٹھیک سورہ ناس کی 6 آیات ہیں، ٹھیک، تو یہ ٹوٹل 11 آیات بنتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو پھر ہوا کیا کہ وہ جو آقا علیہ السلام پر جس یہودی نے جادو کیا ہے جی جی اس نے 11 گریں لگائی ہوئی، ہاں گروں کا ذکر ہے اس میں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ایک ایک آیات پڑھتے ہاں، گئے، بالکل وہ گریں ایسے، کھلتی بالکل گئی، ایسے۔ وہ جادو کا معاملہ ادھر ہی ختم ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ تو قرآن کی سورت کے یہ سورہ فلق ہے، اس کے شان نزول سے پتہ چلا جی کہ جادو تو برحق ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ہمارے معاشرے میں سر ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جادو ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس بات میں کس قدر صداقت ہے؟ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، جی اور ایسے لوگ جو الف سے بے نہیں جانتے، جو بالکل دین سے دور ہیں، جی جی اور کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبوب قدموں میں آئے گی، ہاں آپ کے کاروبار کا معاملات چل پڑیں گے، جی اور میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، محبت آ جائے گی، فلاں فلاں جب وہ دعوے کرتے ہیں، جی جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر بندہ جادو کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جادو کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ان میں یہ جو دعوے دار ہیں، ان میں سے آپ یوں سمجھیں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو اس پر مہارت رکھتا ہوگا، بالکل ٹھیک، بالکل ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ سب فراڈیاں ہیں ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ اور لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ہاں تو وہ کسی لیے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ جی جی تو جب کوئی بندہ دکھی ہو، پریشان ہو، جی اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہاں ہزاروں لاکھوں روپے صرف ٹیسٹوں پہ لگ جاتے ہیں، بالکل ایسے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی بابے کے پاس چلے جاتے ہیں، 500 روپیہ دیں گے، 1000 روپیہ دیں گے، صحیح، تو حالانکہ وہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ بالکل ایسے۔ آگے پوری وہ فیل کھول بیٹھتے ہیں، پہلے 500 1000 لیں گے، پھر کہیں گے جناب یہ گوشت لے لو، یہ کرو، وہ کرو، بالکل ایسے۔ آپ اس پہ یہ زعفران لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، جی جی تو وہ ان کی جیب جب تک خالی نہیں تھی، لیکن وہاں بندہ ایسے پھنس جاتا ہے تو وہ قسطوں میں یہ کام لیتے ہیں، اگلے بندے کی جیب کیا پورا اس کا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جادو برحق ہے، جی یہ تو قرآن میں ہے، بالکل ایسے، لیکن ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، اور ہر بندے پر جادو نہیں ہے۔ صحیح۔ لوگ نفسیاتی مریض ہیں، بیمار بھی ہیں لوگ۔ جس طرح دیکھیں کہ نفسیاتی مرض جو یہ بھی تو ایک برحق ہے، جی جی اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جس طرح آپ کرونا کے دنوں میں دیکھیں، جی جی میں اس کو سیدھی سی مثال دوں، کرونا کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسی افواہ پھیلائی گئی جی کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے، آپ یقین جانیں ان کو کرونا نہیں تھا، وہ نفسیاتی مریض بن گئے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو خوف پھیلایا جاتا ہے، خوف، جی جی یہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں خوف کی زد میں آ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف کی زد میں نہیں آتے، وہ اتار چڑھاؤ برداشت کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اب میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان میں کتنے سو لوگ سچے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو اکثر لوگ فراڈی ہیں،
جی جی میں اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ یہ دیواروں پہ لکھنے والے ہاں اس طرح کے لوگوں سے بچیں، خدا را بچیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی بدبخت شخص، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت شخص کسی پر جادو کر دے، جادو کرنا جو ہے اگر وہ شرکی الفاظ سے کرتا ہے یہ کفر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر کوئی کفریہ یہ حرکت کرے، یہ بات یاد رکھیں، تو پھر آپ ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن حدیث کے ذریعے اس کا توڑ کرے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا توڑ قرآن میں موجود ہے، بالکل حدیث میں موجود ہے۔ اب ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن حدیث والا توڑ ہمیں نہیں چاہیے، صحیح الا ماشاءاللہ صحیح ایسے لوگ ہیں جن کو چاہیے، جی۔ لیکن ایسے بدقسمت بھی بہت ہیں جن کو یہ نہیں ان کو چاہیے، بعض کو شاہ جی پتہ بھی نہیں، میرا خیال ہے پتہ ہوتا بھی نا، نہیں۔ ہاں پتہ بھی تو نہیں وہ ہوتا۔ ایسے لوگوں کا ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جادو کرنا جانتے ہیں جی وہ لانتی ہیں، اور وہ ہیں بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو جادو کا توڑ جانتے ہیں وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر یہ ہیں۔ کیا کیا کر اب سکتے یہاں ہیں پر جو ہمارے genuine معاشرے لوگ میں ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہیں، جی توڑ کے دعوے دار بھی آپ کو ہزاروں لاکھوں ملیں گے، صحیح کرنے والے بھی لاکھوں ملیں گے، جی اور پھر یہ بھی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جناب جو جادو کرے اس پہ جادو کرو۔ نہیں، جس طرح جادو کرنے والا شرکی الفاظ استعمال کرے گا جی تو وہ آپ یوں سمجھے کہ یہ بات یاد رکھیں وہ کافر ہو جاتا ہے، صحیح شرکی الفاظ کا استعمال کرے، اور اگر جنتر منتر کو اس طرح پڑھتا ہے تو سخت گناہ کبیرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ توڑ کرتا ہے قرآن حدیث کے ذریعے وہ تو جائز ہے، ٹھیک لیکن اگر کوئی بندہ کہے نہیں اس نے مجھ پہ جادو کیا میں بھی اس پہ جادو کروں گا مقابلے میں، صحیح پتھر اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، ہاں یہ بات یاد رکھیں جس طرح وہ جادو کر کے یہ بھی شرکی اسی طرح الفاظ سے گناہگار کر رہا ہے وہ کافر ہو رہا ہے، آپ بھی کافر ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جادو جس پر اگر ہو جائے، صحیح معنی پتہ چل جائے، تو اس کو قرآن حدیث سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ جو شاہ جی اس کے ساتھ ایک ذیلی سوال یہ تھا کہ جو جینون کیسز ہیں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ برحق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا، پھر اس کا معوضتین اتری صورتیں جو ہیں، تو جو جینون کوئی جادوگر ہے تو ان کے پاس کون سی پاورز آ جاتی ہیں، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں بائی دا وے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جادو کے ذریعے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جادو ہوتا ہے، کئی لوگ جو مثال خطیب ہیں جی ان کی آواز کو باندھ دیا جاتا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی، اچھا سریلی آواز ہے، اب وہ آواز ہی ختم ہو گئی ہے، نعت خان، یعنی کہ جس کے پاس مثال کے طور پر میں آپ کے پاس کوئی اچھی کوالٹی دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ کوالٹی، اور میں جادو کرتا کون ہے؟ یا تو دشمنی کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، صحیح عموماً یہ حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک تو جو لوگ یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ آپ کی وہ چیز دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، آپ اچھے نعت خان ہیں، صحیح آپ کی اچھی آواز ہے، صحیح اور آپ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ اچھی نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، صحیح بزرگوں کے آپ میں وہ منقبتیں پڑھتے ہیں، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی اس کی عزت کیوں ہے، اس کی اتنی خوبصورت آواز کیوں ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح آپ خطیب دیکھ لیں، اس طرح سکالر دیکھ لیں، مختلف طبقات سے، جی جی پھر وہ آواز بند کر دیتے ہیں، کسی کو صحت کو نقصان دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا کسی کا کھانا پینا کا بند ہو جاتا ہے، کسی کا اولاد کو بند کر دیتے ہیں، کسی کا رزق کا جو ہے اس کا اس طرح وہ کام کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ اس کا بندہ جب شاپ میں جاتا ہے مثال کے طور پر جی اس کا جی نہیں لگتا کہ میں یہاں بیٹھوں کیسے، اس کو جس طرح کہتے ہیں کہ دیواریں مجھے گھر کی کھا رہی ہیں، اس کو وہ شاپ کھا رہی ہوتی ہے۔ صحیح تو یہ مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے علم سے خوف زدہ ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک تو اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں، علمی میدان سے ویسے ہٹا نہیں سکتے، بیمار ہو جائے تو باقی ساری چیزیں ویسے ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ کا تو وہ پوائنٹ مختلف طریقوں سے، جی جی لیکن یہ بات ہمارے ناظرین کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں جو ہے بھروسہ کرنا بالکل چاہیے، ایسے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو جادو کا توڑ ہے، جی جی جو آقا علیہ السلام کے احادیث ہیں، صحیح صالح نیک متقی جی جی پرہیزگار صوفی ازم والے جو لوگ ہیں جو صحیح اس کا توڑ جانتے ہیں، اگر کسی کو شک ہو تو ان سے صحیح رجوع ان کے پاس جائیں، بالکل ٹھیک وہ صحیح طریقے سے اس کا حل بتائیں، پھر جو وہ عمل بتائیں آگے وہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رسول کے نام کے صدقے اور قرآن اور حدیث میں جو قرآن کی آیات ہیں اور آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، دعائیں ہیں، اس کے ذریعے انشاءاللہ جادو کا خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔